نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے ہو، حسین جیسا چلے جاتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے معجزات کو دے کر بھیجا، اِلیٰ فرعون وملئہ، کہ آپ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس جائیے۔ فقال انی رسول رب العالمین، وہاں پہنچ کر کہیے کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے اور کہنے لگے بے شک میں رب العالمین کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ، تو جب موسیٰ علیہ السلام فرعونیوں کے پاس ہمارے معجزات لے کر آئے تو یکایک وہ لوگ لگے موسیٰ علیہ السلام پر ٹھٹھا کرنے، مذاق اڑانے۔ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا، اور ہم جو بھی معجزہ دکھاتے تھے تو یہ پہلے والے معجزے سے بڑھا ہوا ہوتا تھا۔ وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے ان کو عذاب میں گرفتار کیا تاکہ وہ کفر و شرک سے رجوع کر کے اللہ کی طرف آ جائیں۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ، وہ معجزات دیکھ کر کے کہنے لگے اے بڑے عالم جادوگر، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر دیجئے، جو آپ کے رب نے آپ سے عہد کیا ہے اس کا واسطہ دے کر۔ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ، بے شک ہم ہدایت پر آ جائیں گے، ایمان لے آئیں گے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ، تو جب ہم ان سے عذاب کو دور کر دیتے تو اسی وقت وہ اپنا عہد و پیمان اور کیا ہوا وعدہ توڑ دیتے۔ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي، فرعون نے اپنی قوم میں آواز لگائی، منادی ندا کیا، اعلان کرایا، کہنے لگا اے میری قوم، کیا میرے ہی انڈر میں مصر کی سلطنت نہیں ہے اور یہ نہریں میرے ہی نیچے میرے ہی پایتی میں بہتی ہیں؟ افلا تبصرون، تو کیا تم لوگ دیکھتے نہیں؟ ام انا خیر من هذا الذي هو مہین ولا يكاد يبین، یا کیا میں بہتر نہیں ہوں اس شخص سے جو ذلیل ہے
اور قاعدے سے صاف صاف بول بھی نہیں پاتا۔ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، تو کیوں اس کے اوپر سونے کے کنگن آسمان سے نہیں گرائے گئے، اور کیوں اس کے ساتھ ساتھ فرشتے نہیں چلے ساتھ ساتھ پرہ باندھ کر کہ اس کی تائید کرتے یہ پیغمبر ہے، اللہ کا بھیجا ہوا ہے۔ فاستخف قومہ فاطاعوہ، تو اس نے اپنی قوم کو اپنے تابع بنا لیا، چنانچہ قوم نے فرعون کی اطاعت کی۔ انہم کانوا قوما فاسقین، یہ لوگ اللہ کی اطاعت سے نکلنے والی قوم تھے۔ فلما آسفونا انتقمنا منہم، تو جب پوری قوم نے ہم کو ناراض کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا۔ فاغرقناہم اجمعین، تو ہم نے سب کو پانی میں ڈبو دیا، غرقاب کر دیا۔ فجعلناہم سلفا ومثلا للآخرین، تو ہم نے ان کو خاص قسم کا سلف بنا دیا، خاص قسم کے گزرے ہوئے لوگوں میں شامل کر دیا، اور بعد میں آنے والوں کے لیے ہم نے نمونہ بنا دیا کہ ان کو دیکھو اور اس طرح عمل نہ کرو ورنہ تم بھی معذب ہوگے۔ سورہ زخرف کی تفسیر چل رہی ہے، 25واں پارہ، اور سورہ زخرف کا یہ 5واں رکوع ہے جس کو ترجمے کے ساتھ پڑھا گیا۔ اللہ رب العزت اس کی پہلی آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام رسول تھے۔ رسول کہتے ہیں جس کو نئی کتاب اور نئی شریعت ملی ہو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت ملی تھی، اور توریت میں احکام جو اس سے پہلے کے لوگوں کو دیے گئے تھے، پہلے کے نبی کو دیے گئے تھے، اس سے الگ ہو کر کے تھے، نئی کتاب نئی شریعت۔ تو اس موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ہی کی قوم کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، ان کے ماننے والوں کو یہودی کہتے ہیں۔ آج بھی دنیا میں یہودی موجود ہیں جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم توریت مانتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی کتابوں کو بدل ڈالا۔ ان کی کتاب میں ایک بھی لفظ آسمان کا اتارا ہوا، آسمان سے اترا ہوا ایک لفظ بھی موجود نہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتری تھی، تو انجیل بھی آج کل دنیا میں پائی جا رہی ہے، توریت بھی پائی جا رہی ہے، لیکن توریت اور انجیل دونوں میں آسمان کا ایک لفظ بھی موجود نہیں۔ اسی کے بالکل مقابل میں یہ قرآن کریم ہے، اللہ کی آخری کتاب ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے، جس میں 6236 آیتیں ہیں۔ اس کی اسپیشلٹی کیا ہے؟ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایک لفظ بھی آسمان کے علاوہ نہیں ہے، آسمانی سب آسمانی ہے، ایک حرف ایک لفظ بھی دوسرے کا ملایا ہوا نہیں ہے، نقطہ تک نہیں ملایا ہوا ہے، زیر زبر تک دوسرے نے کسی نے اس میں ملایا نہیں ہے۔ اس میں ایک قوم ہے انطاکیہ کی قوم، تو اس کا ذکر ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام وہاں پہ پہنچے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، تو اس قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو، خضر علیہ السلام کو ٹکا سا جواب دے دیا تھا۔ وہ لوگ بھوکے تھے، بھوکے کو کھانا کھلایا جاتا ہے، مہمان ہوتا ہے علاقے کا، پردیسی ہوتا ہے، تو وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے، تو اس قوم نے کھانا نہیں کھلایا، مہمانی نہیں کیا۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا قرآن کریم میں، تو ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کی اور خضر علیہ السلام کی مہمانی سے انکار کر دیا۔ فَأَبَوْا،
تو ابو لکھنے میں، با لکھنے میں نیچے نقطہ رہتا ہے. تو کسی زمانے میں ابھی وہاں کے لوگ، انطاکیہ کے لوگ مسلمان ہیں، تو مسلمان بادشاہ کے پاس وہ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ ہماری قوم کا، ہمارے بزرگوں کا ذکر ہے قرآن میں کہ کسی زمانے میں خضر علیہ السلام آئے تھے، موسیٰ علیہ السلام آئے تھے دونوں لوگ، اور ہمارے گاؤں کے لوگوں نے ان کی مہمانی نہیں کیا. ہمارے گاؤں کی برائی ہے قرآن میں. تو آپ سے درخواست یہ ہے کہ فَأَبَوْا جو نیچے نقطہ ہے، اس نیچے نقطہ کو اوپر نقطہ رکھ دیجیے اور ایک نقطہ اور بڑھا دیجیے، تو ہو جائے گا فَأَتَوْا. تو اتو کا مطلب یہ ہوگا کہ مہمانی کرنے کے لیے، میزبانی کرنے کے لیے دوڑے دوڑے آئے. تو ایسا اگر آپ کر دیتے تو بہت اچھا ہوتا. بادشاہ نے کہا پاگل ہوئے جاتے ہو، یہ اللہ کی کتاب ہے. اللہ نے فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن ہم نے اتارا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے. اگر میں اس کی ہمت بھی کروں تو غیب سے ہاتھ آئے گا اور کاٹ دے گا. غیب سے طاقت ایسی ظاہر ہوگی کہ میرے ذہن کے پرخچے اڑا دے گی. غیب سے طاقت ظاہر ہوگی، میرا دل پھٹ جائے گا. اس میں تبدیلی کسی کی ہمت کی، کسی کے بس کی بات نہیں ہے. اس کا مقابلہ عرب کے سورما، فصحا اور بلغا، زباندار، لنگوسٹک لوگ، ماہرین نہیں کر سکے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکے. اس کے مقابل میں کوئی صورت، کوئی آیت، ایک بھی آیت نہیں بنا سکے. میں اس میں کوئی تبدیلی کروں. زمانہ گزر گئے جب اسلام کو اللہ نے کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میں نے اسلام کو مکمل کر دیا ہے، مکمل مذہب ہے یہ، اس میں ذرا بھی کمی بیشی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، مکہ میں بھی رکھتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قوم قریش مکہ میں روزہ رکھتی تھی. کافر تھے وہ لوگ تب بھی روزہ رکھتے تھے. قریش روزہ رکھتے تھے، ایک دن عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے وہ لوگ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آئے تو مدینہ میں بھی آپ روزہ رکھتے تھے، صحابہ روزہ رکھتے تھے، اور ایک روزہ وہی فرض تھا. پھر اس کے بعد جب روزہ فرض ہو گیا رمضان والا 30 دن کا، 30 days، 30 دن کا روزہ فرض ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس ایک دن کی فرضیت کو ختم کر دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب 30 دن کا روزہ فرض رہے گا، اور یہ روزہ جس کی طبیعت چاہے رکھے اس کو ثواب ملے گا، اور جس کی طبیعت چاہے نہ رکھے. نہیں رکھے گا تو ثواب نہیں ملے گا. اگر رکھے گا تو ثواب کتنا ملے گا؟ 1 سال جو گزر گیا، 1 year past، پورا 1 سال جو گزر گیا، اور اس میں جتنے صغیرہ گناہ ہیں سب اس ایک روزے کی برکت سے معاف ہو جائیں. اور یہ مہینہ جو آتا ہے کس میں آتا ہے؟ یہ روزہ آتا ہے محرم الحرام کے مہینے میں، عربی سال جس سے شروع ہوتا ہے. اور حضور نے فرمایا کہ یہ محرم کا جو مہینہ ہے نا، یہ اللہ کا مہینہ ہے. محرم الحرام، شہر اللہ المحرم، اللہ کا محترم مہینہ. حرام کے معنی آتے ہیں ایک محترم، اور دوسرے حرام کے معنی آتے ہیں جس کے قریب بھی نہ آئے جائے. تو لفظ کے معنی الگ الگ ہوتے ہیں. جیسے فقد یفقد عربی میں آتا ہے، اس کے معنی آتے ہیں گم کرنا، اور اس کے معنی آتے ہیں تلاش کرنا. ایسے انگریزی میں بھی آتا ہے آئی مس یو، میں آپ کو یاد کرتا ہوں. آئی مس یو، میں آپ کو بھول جاتا ہوں. تو مس کے معنی یاد کرنا بھی، بھولنا بھی. تو ایسے ہی الفاظ ہوتے ہیں کہ جس میں کبھی 2 معنی ہوا کرتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا روزہ رکھا. پھر رمضان کا روزہ آیا. پھر اس روزے کے بارے میں آپ نے کہا کہ اس روزے کو جو رکھے گا اب اس کو اختیار ہے، لیکن ثواب ملے گا بہت زیادہ. کہ پورے 1 سال کے پاسٹ گزرا ہوا 1 سال اس کا پورا اس کا گناہ صغیرہ معاف ہو جائے گا. تو اس روزے کو آپ نے اس طرح کا، جو نہ رکھنا چاہے وہ فرض نہیں ہے. اب فرض تو وہ 30 روزے ہیں بس.
تو یہ اللہ کا محترم مہینہ ہے، اور اس اللہ کے محترم مہینے کی اور بھی فضیلت ہے، کیونکہ ادھر ہم لوگوں نے مسلمانوں نے روزہ رکھا 10ویں کا، آپ نے فرمایا لوگوں کو بتایا کہ دیکھو 10ویں روزہ رکھا کرو۔ لوگوں نے صحابہ نے آ کے بتایا کہ اللہ کے رسول، یہ یہودی لوگ جو 3 طرح کے قبیلے یہاں آباد ہیں، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ، یہ سب کے سب 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، تو ہمارا اور ان کا فرق کیا ہوا، کیسے پتہ چلے گا فرق ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو میں بھی نفلی روزہ جو سنت مستحب ہے وہ رکھوں گا، لیکن 1 دن پہلے ملا کر کے 9ویں کے ساتھ ملا کر کے، فقہ نے کہا 9ویں یا 11ویں کو ملا کر کے روزہ رکھا جائے، تو اللہ کے رسول کی وہ خواہش جو تھی اس طرح پوری ہوئی۔ لیکن اللہ کے رسول نے اگلے سال وہ روزہ پایا ہی نہیں، اللہ نے حیات مکمل کر دی، دنیاوی حیات مکمل ہو گئی۔ اس سے فقہاء نے مسئلہ نکالا کہ محرم کا 1 روزہ 10ویں تاریخ کا رکھا جائے، 9ویں کو ملا کر کے یا 11ویں کو ملا کر کے۔ فقہاء نے در مختار میں مسئلہ لکھا ہے، اور مولانا علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 10ویں تاریخ کے روزہ رکھنے کا 3 طریقہ ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ 9ویں، 10ویں، 11ویں 3 روزہ رکھا جائے، یہ سب سے افضل طریقہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 9ویں 10ویں کو رکھا جائے یا 10ویں 11ویں کو رکھا جائے، جیسا کہ رائج ہے عام طور پر، تو یہ دوسرا طریقہ ہے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ صرف 10ویں تاریخ کو روزہ رکھا جائے، تو سب سے زیادہ ثواب ہے 3 روزہ رکھا جائے، 9ویں، 10ویں، 11ویں، اور آج 11ویں ختم ہو گئی، یا پھر 9ویں 10ویں، جیسے ہم لوگوں میں جامعہ میں بہت سارے اساتذہ نے رکھا، ہم نے رکھا 9ویں 10ویں، اور 10ویں 11ویں جو آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں نے رکھا ہوگا، 9ویں والا بھی رکھا ہوگا، جامعہ میں بچوں نے رکھا 10ویں اور 11ویں، آج یہ روزہ رکھا، یہ دوسرا ہے، اس میں اس سے کم ثواب ہے۔ اور تیسرا طریقہ کیا ہے؟ صرف 10ویں کا رکھا جائے، تو اس میں سب سے کم ثواب ہے، اور یہ بھی جائز ہے، سب سے کم ثواب ہے، یہ بھی جائز ہے۔ اسی سب سے کم ثواب کو مکروہ تنزیہی لکھا ہے کتابوں میں، سب سے کم ثواب کو، جس میں کم ثواب ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مکروہ تنزیہی ہے۔ جیسے کسی نے کیا کیا، کسی نے روزے کی حالت میں برش کر لیا، پیسٹ اور برش، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن ثواب کم ہو جائے گا، مکروہ ہے وہ، ثواب کم ہو جائے گا۔ جیسے بلی نے کیا کیا، دودھ میں منہ ڈال دیا، بلی نے دودھ میں منہ ڈال دیا، چوہا نہیں کھائے تھی، اگر چوہا کھا کے منہ ڈالا ہو دودھ میں تو پورا دودھ ناپاک ہو جائے گا، اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن بلی کا منہ صاف ستھرا بھی ہوتا ہے، گھر کی چیزیں کھاتی ہے، بہت ساری بلیاں تو لوگ پالتے بھی ہیں، اور پالنے والی 5,000 10,000 کی بلی بھی خرید کے لاتے ہیں، اور پالنا جائز بھی ہے، منع بھی نہیں ہے۔ تو بلی نے دودھ میں منہ ڈال دیا، منہ اس کا گندا نہیں تھا، تو پھر وہ دودھ جو ہے مکروہ تنزیہی ہے استعمال کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس پیسے اللہ نے دیا، وسعت دیا ہے، تو وہ کیا کرے، دوسرا دودھ استعمال کر لے، اور اس دودھ کو ضائع نہ کرے، کسی کو پلا دے جو مستحق ہے، کیونکہ یہ جائز ہے۔ اور اگر اللہ نے اتنی وسعت نہیں دی ہے، خراب ہو گیا، اپنا کام جو ہے بچے کو پلانا ہے یا خود ہی پینا ہے، چائے وائے بنانی ہے، ضروریات ہے اس کی، اور اپنا مشکل سے گزارا ہو رہا ہے، تو شریعت نے خود بھی استعمال کرنے کی اجازت دی ہے۔ تو یہ جو روزہ گزرا اور گزر گیا، سمجھیے کہ 9، 10، 11، تو اس کی یہ فضیلت تھی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کو رکھنا ہے ملا کر کے، تاکہ یہودیوں سے مشابہت ختم ہو جائے۔ اب یہ ہے کہ آج کل یہودی رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں، یہ سب نہیں دیکھا جائے گا۔ اب مسئلہ جو تیار ہے وہ یہ ہے کہ یا تو تینوں روزہ رکھو، سب سے افضل، یا پھر جو ہے 9 کو 10 کے ساتھ ملا کے اور 10 کو 11 کے ساتھ ملا کر کے رکھیں، یا پھر کسی کو اتنی ہمت نہیں ہے تو 10ویں تاریخ کا روزہ رکھ لے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں مسئلہ لکھا ہے کہ
جس روزے کو اللہ کے رسول نے زندگی بھر رکھا ہو اور اس کے بعد صرف تمنا کی ہو کہ 11 ملا کر کے یا 10 ملا کر کے رکھیں گے، تو اکیلے اس روزہ رکھنے کو مکروہ نہیں کہا جائے گا، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ ثواب اس میں کم ہے، اس کا درجہ تیسرا ہے۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ 9، 10، 11 کو رکھا جائے، دوسرا درجہ یہ ہے کہ 10 کو آگے پیچھے ملا لیا جائے، اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ صرف اکیلے 10 کو رکھا جائے۔ لیکن اب تو یہ گزر گیا، مجھے دوسری ایک بات یہاں پر بتانی ہے، وہ یہ ہے کہ پورا محرم کا جو مہینہ ہے یہ پورا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اس میں ایک ایک دن قیمتی ہے، اس کا ایک ایک دن کیا ہے، بہت قیمتی ہے۔ چنانچہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اس میں پورے مہینے روزہ رکھنا چاہیے، ہر دن روزہ رکھ سکتے ہیں، اور ہر دن روزے کا ثواب 30 روزے کے برابر ہے۔ یہ اصل بتانا تھا کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو لوگ روزہ رکھ رہے ہیں پیر اور جمعرات کو، تو اس میں خاص طور پہ رکھنا چاہیے، کیونکہ ایک پیر کا روزہ رکھنے کا مطلب کیا ہو جائے گا، 30 پیر کو روزہ رکھا ہم نے، گویا کہ ایک جمعرات کو روزہ رکھا تو گویا کہ 30 جمعرات کو روزہ رکھا۔ ایک روزہ تعدل 30 یومن، ایک روزہ یعدل 30 یومن، یہ 30 روزے کے برابر ہوگا، جس کو بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور مسلمانوں کو پتہ چلے تو ضرور اس کا اہتمام کریں گے، ایسا نہیں کہ نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، ایمان والوں کو بتائیے، ایمان والوں کو بتانا ضرور نفع دے گا۔ ہم پہلے ہی سے فرض کر لیں کہ نہیں کوئی نہیں عمل کرے گا، ایسا نہیں، اللہ کے بہت سارے بندے ہیں جو عمل کرنا چاہتے ہیں، اور عمل کرنے کا موقع ملے تو وہ عمل کریں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے تو مدینے میں آ کر کے آپ نے عاشورہ کے دن کی، عاشورہ کے روزے کی فضیلت بتائی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے اس روزے کا اور اس مہینے کا احترام کرنے کا اور اس کے ایام میں روزہ رکھنے کا اور اس کی فضیلت کو آپ نے بتایا۔ لہذا یہ فضیلت جان کر کے ہم کو چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم، جس کو جو ہے اللہ نے عاشورہ کے دن نجات دی تھی فرعون کے ظلم سے، ہم اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قدر کریں، عظمت کریں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جو فرعونی تھے، موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جو یہودی تھے، ان لوگوں نے کیا کیا، ان لوگوں کو اللہ نے فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان پر جو ہے ذلت چھائی ہے اور تھوپ دی گئی ہے، اور جو ہے پوری دنیا میں ذلیل ہونا ان پر طے کر دیا گیا ہے۔ آج بھی جو لوگ اپنے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی قوم بتاتے ہیں اور اپنے کو یہودی بتاتے ہیں، اور اپنی ایک جو ہے حکومت انہوں نے قائم کرنے کی رکھی ہے زبردستی اسرائیل کے نام سے، وہ پوری دنیا میں ذلیل ہے۔ پوری دنیا کا جو یونیورسل لا ہے، قانون ہے کہ ہاسپٹل کے اوپر بم نہیں مارا جاتا، بچوں کو نہیں مارا جاتا، آج بھی قانون ہے بچوں کو نہیں مارا جاتا۔ برطانیہ وغیرہ میں بچے پیدا ہوتے ہیں تو حکومت اسی وقت ذمہ داری لے لیتی ہے، اس کے دودھ پلانے کی ذمہ داری 2 سال تک بالغ ہو، بڑا ہو 2 سال تک، جب تک دودھ پیتا ہے اس وقت تک حکومت پیسے دے گی، پھر اس کے بعد پڑھنے کا زمانہ آیا تو پڑھائی کا پیسہ دے گی۔ حکومت اس کی متولی ہے، ذمہ دار ہے، چاہے جائے کہ حکومت بچوں کو ختم کرے۔ تو اس پر پوری دنیا کی لعنت ہو رہی ہے، اور آج جو قرآن کہہ رہا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان پر ذلت و رسوائی اور لعنت تھوپ دی گئی ہے۔ دنیا کے بیشتر ممالک کیا کر رہے ہیں، اس پر لعنت بھیج رہے ہیں، اور کتنے دن ہو گئے ابھی بھی جنگ بند نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہی وہ قوم ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی ستایا، اور آج کیا ہے، آج موسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب ہے توریت ہے، اس کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ توریت کو ہم ماننے والے ہیں، لیکن توریت کا آسمانی ایک لفظ، جو بھی ایک لفظ بھی آسمان کا اس میں نازل کردہ نہیں ہے۔ چنانچہ مسلمانوں پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے علماء سے دعائیں بھی کرتے ہیں، وہ توریت جو ان کے پاس ہے اس کو پڑھتے بھی ہیں، تلاوت کر کے دعائیں کرتے ہیں، وہ بھی کیونکہ آسمانی کتاب وہ سمجھتے ہیں، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ اس میں ایک لفظ بھی آسمان کا موجود نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کا اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے تھے اس کا یہاں پر ذکر کیا ہے کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے معجزات دے کر کے بھیجا،
ایک معجزہ دیا لاٹھی کا، یہ دیکھو جس سے آپ پتے توڑتے ہیں، بکریاں چراتے ہیں، زمین کھود کر کے کہیں جو ہے استنجا وغیرہ کرنا ہے، پیشاب تو زمین نرم کر لیتے ہیں تاکہ پیشاب کی چھینٹیں نہ آئیں۔ پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا بہت ضروری ہے، ورنہ پھر استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، عام طور پہ عذاب قبر اسی پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کہیں نرم زمین نہیں ملتی ہے، اچانک آدمی پیشاب کہیں بھی کرنے لگا تو اس کے پیجامے خراب ہو گئے، اس کا بدن خراب ہو گیا، وہ گندا ہو گیا، تو اب ظاہر سی بات ہے یہ بہت ہی زیادہ ہمارے لیے مایوسی کی بات ہے، بہت زیادہ محرومی کی بات ہے کہ ہم جو ہے کیا کرتے ہیں، بچتے نہیں ہیں۔ اس سے بچنا چاہیے، اور ہر مسلمان کو ہمیشہ پاک رہنا چاہیے، ہر وقت پاک رہنا چاہیے۔ یہ جماعتیں جاتی ہیں لوگوں کے گھروں میں اور ان سے جو ہے گشت میں ان سے کہتی ہیں کہ آؤ چلو نماز پڑھنے، تو پہلا جملہ کیا ہوتا ہے، طہارت نہیں ہے، پاک نہیں، استنجا پاک نہیں، ہم صاف نہیں ہیں۔ تو یہ بہت ہی زیادہ خطرناک معاملہ ہے کہ مسلمان اور ناپاک رہے، ناپاکی کی حالت میں اس دنیا سے جائے۔ مسلمانوں کے لیے یہ طریقہ اللہ کے رسول نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ ہر وقت اگر وہ پاک رہتا ہے اور پاکی کی حالت میں جاتا ہے تو اس کی بخشش میں کوئی دو رائے نہیں، اور دنیا میں اس کی فضیلت یہ ہے کہ بڑی سے بڑی مصیبتوں سے آدمی محفوظ رہتا ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنا چاہیے کہ دنیا میں بھی جس کو کسی طرح کی کوئی بیماری نہیں ہے، ریح خارج ہونے کی اور استنجا وغیرہ کی کوئی بیماری زیادہ نہیں ہے، تو اسے باوضو رہنا چاہیے۔ جیسے ہی استنجا کیا، جیسے ہی فراغت کیا، وضو بنا لے، وضو بنا لے، باوضو رہ رہا ہے تو ایکسیڈنٹ وغیرہ سے بھی بچ جاتا ہے آدمی، بڑی بیماری نہیں آتی ہے، گھروں میں بیماری نہیں آتی ہے۔ یہ سب نسخہ اپنے پاس موجود ہے، اپنے گھر موجود ہے، ہر وقت وضو کرنے کے لیے یہ ہمارے لیے جو ہے یہ نسخہ اللہ کے رسول کا دیا ہوا موجود ہے۔ میدان محشر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جب آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک کے سارے انسان جمع ہوں گے تو اے اللہ کے رسول آپ ہم لوگوں کو کیسے پہچانیں گے، اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت جب نماز پڑھتی ہے تو نماز سے پہلے وضو کرتی ہے، تو وضو جب کرتی ہے تو وضو کے قطرات میں سے پانی جو گرتا ہے اس سے گناہ جھڑتا رہتا ہے، یہاں تک کہ یہ ناخن سے جو قطرے ٹپکتے ہیں اس سے بھی، آخری قطری اظفاری ہی، اس کے ناخن کے آخری قطرے سے بھی گناہ جھڑتا رہتا ہے۔ اب 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے، وضو کر رہا ہے، تو گناہ کہاں رہے گا؟ اب گناہ نہیں رہتا ہے تو پھر نور پیدا ہوتا ہے، یہ پورا چمکنے والا بنتا رہتا ہے، یہ پورا چمکتا رہتا ہے، چہرہ جو ہے یہ چمکنے والا بنتا رہتا ہے۔ گناہ ختم ہو گیا، گر گیا، سب ختم ہو گیا پیر سے، تو یہ چمکنے والا بنتا رہتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو قوم وضو کر کے نماز پڑھ کر کے آئی ہے تو اس کے ہاتھ، پیر اور اس کا چہرہ بالکل چمکدار ہوگا۔ عربی میں کہتے ہیں غرن، یعنی چمکدار چہرے والا، اور محجلین، ہاتھ پیر چمکنے والا۔ تو وہاں میں پکاروں گا یا ایھا الغر المحجلون، تو وہ سب کے سب جن کا ہاتھ، جن کا چہرہ، جن کا پیر چمک رہا ہوگا وہ سب کھڑے ہو جائیں گے، تو میں پہچان لوں گا یہ میری قوم ہے، یہ میں ان کو پہچانتا ہوں۔ اب ظاہر سی بات ہے امت مسلمہ جو ہے نماز چھوڑ چکی ہے، وضو چھوڑ چکی ہے، جو ان کے پہچان کا ذریعہ تھا، جو ان کی ہے امتیازی شان تھی، اس امتیازی شان کو چھوڑ چکی ہے۔ جمعہ بھی کوئی آنے کی ہمت نہیں کرتا، عید بقرعید میں پڑھ لیا تو پڑھ لیا، روزانہ جو گناہوں کو معاف کرانے والا ذریعہ تھا اور اپنے ہاتھ پیر کو چمکانے والا ذریعہ تھا اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر کے ہم کو امت محمدیہ کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو بہت تنگ کیا، اور اے نبی آپ بھی مکہ میں اور مدینے میں ان لوگوں کے ذریعے جو یہودی ہیں ان کے ذریعے آپ کو تنگ کیا جائے گا، تو صبر کرنا ہو جب تو اپنے پہلے لوگوں کو سوچ لینا چاہیے۔ صبر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے پہلے لوگوں کو جن پر مصیبتیں آتی رہتی ان کو سوچ لیں۔ اسی وجہ سے جب کسی آدمی کو تسلی دی جاتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو فلاں کتنا پریشان ہے،
تو اللہ تعالیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات سناتے ہیں۔ قرآن کریم میں سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ادھر دیکھو اس پارے میں، تو اس پارے میں، 9ویں پارے میں، پہلے پارے میں، پھر ادھر جو ہے یہاں پہ بھی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا 25ویں پارے میں، 11ویں پارے میں، جگہ جگہ آپ پڑھیں گے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اسی لیے آتا ہے کہ ان کی قوم نے ان کو بہت پریشان کیا، بہت تنگ کیا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، لاٹھی کا معجزہ، تو مذاق اڑانے لگے۔ ایک صاحب تو کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے، معجزہ نہیں ہے۔ تو ان کے ابا نے کہا کہ ایسا کرو، جب موسیٰ علیہ السلام سو رہے ہوں، موسیٰ علیہ السلام سو رہے ہوں تو ان کی لاٹھی لے کے آ جانا، تم جادو کہتے ہو، ان کی لاٹھی لے کے آ جاؤ۔ تو وہ اس تلاش میں تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کبھی سوئیں تو پھر میں ان کی لاٹھی لے کے بھاگ کے گھر لے کے چلا جاؤں گا۔ ایسے دیکھتے دیکھتے ایک مرتبہ موقع مل گیا، لاٹھی کنارے رکھے تھے، ایسے جو ہے کہیں جو ہے روڈ کے کنارے یا ایسے ہی کوئی باغ واغ تھی، وہاں پہ آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، اور جو ہے تکیہ ہو گیا، کوئی پتھر وغیرہ بنا لیا، کوئی جھولا وغیرہ اپنے پاس تھا، اس طرح تکیہ بنا کر کے اور وہاں پر اپنی لاٹھی رکھ دیا، آرام کر رہے ہیں۔ وہ لڑکا جو تھا وہ اسی طاق میں تھا کہ میں ان کی لاٹھی لے کے جاؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام تو سو رہے ہیں، اور وہ لاٹھی کے پاس آیا، جیسے ہی ہاتھ بڑھایا لاٹھی سانپ بن کے تیار، اب اس کو کھدیڑنے لگی۔ اب بھاگا سانپ کو کہیں بھی آدمی دیکھے اور پیچھا کرے تو کیا کرے گا؟ بھاگے گا۔ تو بھاگتا بھاگتا گھر آیا، اب وہ سانپ لوٹ آیا، پھر لوٹ کر کے پھر سے لاٹھی بن گیا، اور یہ جا کر کے اپنے ابا سے کہنے لگا لڑکا کہ ابا میں تو آج جو ہے پا جاتا لاٹھی، لیکن جیسے اس کے قریب گیا وہ تو سانپ بن گیا، لاٹھی سانپ بن گئی۔ تو ابا نے سمجھایا کہ بیٹا یہی فرق ہے معجزے میں اور جادو میں۔ جادو کرنے کے لیے، جادو کے تیار ہونے کے لیے، جادو کرنے والے کا اس وقت عمل کرنا ضروری ہے، عمل دخل ضروری ہے، اس کا ذہن یہاں موجود رہنا چاہیے، کچھ منتر انتر پڑھے گا تب جادو اثر کرے گا۔ اور معجزہ کیا ہے؟ معجزہ اللہ کا فعل ہوتا ہے، نبی کا فعل نہیں ہوتا، نبی کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے۔ تو نبی تو وہاں پہ موجود ہے، بازو میں رکھا ہوا ہے عصا، اور اللہ کا فعل ہے، اللہ نے دکھا دیا، اس کو سانپ بنا دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جادو نہیں ہے، تم کو سمجھ لینا چاہیے۔ تو اس کا ایمان اور پختہ ہو گیا۔ لکھا ہے کہ وہ ایمان والا تھا تو پختہ ایمان ہو گیا، اور ایمان والا نہیں تھا تو ایمان لے آیا۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو لاٹھی دیا تھا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے معجزات دے کر کے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، لیکن ان کی قوم نے انکار کیا، معجزات کو نہیں مانا، معجزات کو نہیں مانا۔ آخرش یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں نے نہیں مانا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، ہم نے ان کو دریا میں ڈبو دیا، سب کے سب ڈوب گئے۔ تو جو دنیا میں گناہ کرتا ہے، جو دنیا میں گناہ کرتا ہے، گناہ کی سزا آخرت میں تو ملنی ہی ملنی ہے۔ بہت سارے گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے۔ انہی سزاؤں میں سے ایک سزا یہ تھی کہ اللہ نے دنیا میں کیا کر دیا؟ پانی میں ڈبو دیا۔ اور انہی گناہوں میں سے ایک گناہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے کی سزا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں دے دیتے ہیں۔ اس وجہ سے ماں باپ کی خاص طور پہ عزت کرنا چاہیے، ماں باپ کا خاص طور پہ احترام کرنا چاہیے۔ آج کل ماں باپ ایک بات کہتے ہیں، ان کی مرضی ہے یہ، لیکن بیٹا کیا ہے اس سے زیادہ عقل مند بنتا ہے کہ ابا آپ نہیں سمجھ رہے ہیں، باپ کہہ رہے ہیں تو وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، ان کو اف تک نہ کہو۔ اف تک نہ کہو کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ایذا نہ پہنچاؤ، ان کو قاعدے سے سمجھا تکو سے سمجھاؤ، نہیں تو ان کی جو رائے ہے وہ کرو، انجام دو۔ اگر وہ آرڈر کے طور پہ کہہ رہے ہیں تب تو فرض ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے جیسے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ نماز فرض ہو جاتی ہے۔ اگر ایسے باپ فرض کے طور پہ کہے کہ تم کو یہ کرنا ہے تو وہ فرض ہو جاتا ہے۔ اگر اس نے چھوڑ دیا تو جیسے نماز چھوڑنے کا گناہ ہوتا ہے، ایسے باپ کے حکم کو چھوڑنے کا گناہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہم خود بھی سمجھیں اور اپنی اولاد کو اس کی تعلیم دیں۔
بتائیں تاکہ وہ اپنی اولاد کو اس کی تعلیم دے۔ صرف یہ نہیں کہ ہم اپنے ابا کے ساتھ کریں، نہیں، ہم بھی اپنے بچوں کو بتائیں، ہم بھی بڑے ہو رہے ہیں، ہماری بھی اولاد تیار ہو رہی ہے تو ان کو بتائیں تاکہ یہ سلسلہ عمل کا جاری رہے اور اس کی برکت ہم کو ملے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔